بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نحمدک ونستعینک جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اما بعد۔ اکابرین کی ایک بہت لمبی فہرست ہے، جن میں ایک بزرگ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد ایک بزرگ پیدا ہوئے، ان کا نام ہے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب کرامات بزرگ تھے، کرامات ان کی بہت ظاہر ہوتی تھی۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے تو انہوں نے کھدائی شروع کی، اور ابھی کھود رہے تھے تو وہاں خزانہ نکلا، اور خزانہ جو نکلا وہ چاندی کا نکلا۔ انہیں ضرورت کچھ اور تھی اور نکلا چاندی۔ اس جگہ کو انہوں نے بند کر دیا۔ دوسری جگہ پہنچے، وہاں کھدائی کی تو وہاں پہ چاندی کے بجائے سونا نکلا، اسے بند کیا۔ اور تیسری جگہ جو کھدائی شروع کی تو وہاں پر سونے سے بھی اوپر کو مروارید جو قیمتی ہیرے کہلاتے ہیں، وہ قیمتی ہیرے نکلے۔ اللہ سے کہہ دیا، اللہ میری حفاظت، فتنے سے میری حفاظت فرما۔ بس وہ سلسلہ ختم ہو چکا۔ ان کے علاقے کے اندر اس زمانے میں تو ہوتا یہ تھا کہ جب آدمی سفر میں نکلے تو سب سے بڑا ٹینشن جو ہوتا وہ یہ ہے کہ راستے کے اندر کہیں چور ڈاکو وغیرہ سے پالا نہ پڑے۔ تو ان کی بستی میں تجار کی ایک جماعت تھی، تاجروں کی جماعت تھی۔ وہ تجارت کرنے کے لیے نکل رہے تھے۔ انہوں نے کہا چلو ذرا خواجہ صاحب کے پاس جاتے، ذرا دعا کراتے۔ فرمایا حضرت تجارت کے لیے جانا ہے، ذرا دعا فرما دے۔ کہا ٹھیک ہے، دعا کر دیتے ہیں، لیکن ایک میری نصیحت یاد رکھو۔ وہ نصیحت یہ کہ اگر تمہیں راستے میں اگر کہیں پریشانی پیش آ جائے، چور ڈاکو وغیرہ اگر تمہیں گھیر لے، تو اس وقت تم لوگ مجھے یاد کرنا، اے ابو الحسن خرقانی، یہ کہنا۔ تو بعض لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، یار یہ تو عجیب آدمی ہے، اللہ کی یاد دلانی چاہیے، اللہ کو یاد کرنے کو کہنا چاہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحسن خرقانی کو یاد کرنا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، یہ تاجروں کا قافلہ نکلا۔ جیسے نکلا تو ایک آگے کو بڑھے تو وہیں پر چور ڈاکو سے پالا پڑا۔ اب چور ڈاکو نے جو ان کو گھیر لیا تو کچھ اللہ کے بندوں نے تو اللہ کو یاد کیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کو یاد کیا، سب کی وہ ان کے تمام مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا۔ اور ایک صاحب جو تھے، انہوں نے اس موقع پر ابو الحسن صاحب والی بات پر عمل کیا، اور یہ کہہ دیا ہے ابو الحسن خرقانی۔ اس کی حفاظت ہو گئی، اس کا مال جھنکا تو رہا۔ اب وہ جن کا مال لوٹ لیا گیا، انہیں تعجب ہوا، یار وہ ہمارا جو آدمی ہے وہ تو نظر بھی نہیں آ رہا ہے، اور جو ہمارا سب کا لوٹ لیا گیا اس کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بعد میں چل کر چوروں کے جانے کے بعد پتہ چلا وہ تو یہیں پر موجود ہے، اور سارا سامان بھی ہے یہاں۔ تو بہت پریشانی لاحق ہوئی۔ خواجہ صاحب سے جا کر کہہ دیا، حضرت یہ معمہ سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمانے لگے، وہ جو میں نے آپ کو جو کہا تھا نا کہ ابو الحسن خرقانی کو یاد کرنا، وہ کوئی اس لیے نہیں کیا کہ میں کوئی تمہارا معبود ہوں، علیہ باللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا،
لیکن تم اس قابل نہیں کہ تمہارے اندر وہ اللہ کو جس سچے دل کے ساتھ یاد کرنا چاہے وہ سچائی تم میں نہیں تھی۔ اور میں نے اپنے کو یاد کرنے کے لیے اس لیے کہا کہ جب آپ مجھے یاد کرو گے تو میں اللہ کے فضل سے تمہارے حق میں سفارش کر دیتا، تو سفارش کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے کوئی کام چل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت فرمائی، بڑوں کے وسیلے سے کام چلا کرتا ہے۔ اس خواجہ ابوالحسن خرقانی کی ایک بات مجھے اس وقت آپ لوگوں کو سمجھانی، ان کے ساتھ ایک مرید صاحب رہتے تھے، ہمیشہ ہر طرح کی خدمت۔ مرید صاحب نے سن رکھا تھا کہ کوہ لبنان پر، لبنان ایک علاقہ ہے، وہاں کا جو پہاڑ ہے وہاں ابدال بہت رہتے ہیں۔ ابدال بزرگوں کی مختلف اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم ابدال ہے۔ بعض لوگوں کو ابدال بننے کا بڑا شوق بھی ہوتا ہے، خود ہی سے طے کر لیتے ہیں کہ میں ابدال کے درجے میں ہوں۔ ایسے کو کہنا چاہیے کہ جی ہاں تم دال بنے ہو، چاول کی ضرورت ہے۔ ابدال، ابدال تو وہ ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے جو امت کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے دعا وغیرہ کے ذریعے سے۔ تو اسے یہ سوار ہوا کہ مجھے تو ابدال سے ملنا ہے بھائی، یہ تو حضرت کی تو خدمت کرتے کرتے جو ہے نا ایک زمانہ گزرا، چلو حضرت کی خدمت تو بعد میں کر لیں۔ حضرت کے پاس آیا، فرمایا حضرت ابدال سے بھی ملنا ہے، اور سنا ہے کہ وہاں پر قطب صاحب بھی رہتے، قطب عالم، ملاقات بھی ہو جائے گی۔ فرمایا اچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے وہ لبنان جانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ، کوہ لبنان جانا ہے۔ یہ خرقان سے گیا کہاں پہ؟ لبنان گیا، اور وہاں واقعتاً اللہ والے ملے اور کہا کہ مجھے قطب صاحب سے ملنا۔ کہا قطب صاحب آ جائیں گے اپنے ٹائم پر۔ ہوا ایسا کہ اس ایریے کے اندر ایک میت ہوئی۔ جب وہ میت ہوئی تو اب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جنازہ تیار۔ پوچھا بھائی کیا بات ہے، جنازہ کب ہوگا؟ کہا قطب صاحب تشریف لائیں گے تو اس وقت قطب صاحب نماز پڑھائیں گے۔ یہ تو بہت خوش ہو گیا، مجھے تو ابدال کو ملاقات کرنا تھا اور قطب صاحب سے ملنا تھا، تو چلو جی قطب صاحب سے تو ملاقات ہو ہی جائے گی، یہی لوگ کہہ رہے ہیں۔ یہ قطب صاحب تشریف لا رہے ہیں، ابدال کو تو میں نے دیکھ لیا، انتظار میں تھا۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہاں پہ دیکھ رہے کہ سب صفیں لگی نہیں، اتنے میں کوئی بزرگ تشریف لائے، وہ چادر وادر ڈال کے تشریف لائے۔ انہوں نے غور کیا، یار یہ لگتا تو وہی ہے، میرے شیخ جیسے ہی تو کوئی لگتے ہیں، نظر نہیں آ رہا چہرہ، میرے شیخ جیسے لگتے ہیں۔ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، قطب صاحب کی میں قریب سے جا کے میں بعد میں دیکھتا ہوں، پہلے نماز میں تو شرکت کر لو۔ نماز جو پڑھنی جو شروع کی، آواز تو بیائی شیخ کی تھی، سمجھ میں نہیں آئی بات۔ جنازہ اٹھا، بھیڑ بھاڑ کے اندر یہ نہیں کیا، نہ اتنے میں تو قطب صاحب چلے گئے۔ بعد میں چل کر کسی سے پوچھا بھائی وہ کون تھے؟ تو وہ کسی نے کہہ دیا ان کو کہا جاتا ہے ابوالحسن خرقانی۔ او تیری کی تو میں وہیں سے تو آیا ہوں۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہی تو ہے قطب عالم۔ افسوس کیا، خیر کہا کہ اب پھر کب آئیں گے؟ کہا یہ دوسری نماز کے موقع سے آئیں گے۔ جب آئے تو آنے کے بعد تنہائی اختیار کی اور پاؤں پکڑ لیے، فرمایا حضرت معاف فرما دے۔ سمجھے؟ حضرت کا کچھ نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھ، یہ مہمہ، یہ جو بات ہے نا، اس کو ذرا راز میں رکھنا، راز میں رکھنا، اس کو ظاہر مت کرنا۔ ہاں دیکھ لیا ختم۔ اسے پتہ چل گیا جیسا چھوڑ کر آیا تھا وہی میرا جو شیخ ہے، اسی کو اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ دے رکھا تھا۔ ہوتا یہ ہے، بس یہ چھوٹا سا قصہ مجھے آج آپ لوگوں کو سنانا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ اپنوں کو آدمی معمولی سمجھتا ہے۔ کہتے ہیں نا، گجراتی محاورہ ہے، گھر کی مرغی دال برابر۔ کیا کہتے ہیں؟ گھر کی مرغی دال برابر۔ ہوتا ہے یار، ہاں اپنے ہی درمیان
عجیب و غریب شخصیات ہوتی ہے، روحانی شخصیات ہوتی ہے، ہم اور آپ ان کی قدر نہیں کرتے۔ دور کے جو ہے نا ڈھولک بجتے ہوئے ہم لوگ یہ سمجھتے کہ ہاں اپنے درمیان کوئی نہیں۔ یاد رکھنا اللہ والے لکھتے ہیں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس علاقے کے اندر اپنے ضرورت کے مطابق اللہ والے نہ ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے کہہ دیا تقوی اختیار کرو، اور تقوی سچوں کے پاس ہوتا ہے، اور یہ حکم ہر ایڑیے کے بارے میں ہے۔ تو جب ہر ایڑیے کے بارے میں کہہ دیا کہ تقوی پانے کے لیے بزرگوں کے پاس جاؤ، تو اس ایڑیے میں بزرگ کا اللہ نے انتظام کر دیا۔ اب ہماری اپنی تڑپ ہونی چاہیے، ہمارا اپنا شوق ہونا چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ علاقے میں اللہ نے مقام و مرتبہ کس کو دے رکھا ہے۔ ہر ایریے میں ہوتا ہے۔ بتاؤ کسی بستی میں جاؤ تو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ ہر بستی میں جاؤ تو دعا یہ پڑھنے کو بتایا، دعوت میں پڑھ جاتے، دعوت و تبلیغ میں کیا دعا بتائے؟ یہ فرمایا کہ بھائی اللہم ارزقنا جناح وحببنا الی اہلہا وحبب صالح اہلہا الینا۔ اے اللہ اس علاقے کے روزی سے مجھے فائدہ پہنچا، اللہم ارزقنا جناح، اور اے اللہ اس علاقے کے لوگوں کے دل میں ہماری محبت ڈال دے۔ لیکن اے اللہ اس علاقے کے اچھے لوگ، وحبب صالح اہلہا، اس ایریے کے اچھے لوگوں کی محبت ہمیں دے دے۔ اچھے لوگ پہلے سے موجود ہیں، بات سمجھ میں آنے؟ تو دو باتیں ہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ والوں کے ساتھ جوڑو، اور نمبر دو کے اوپر یہ ہے کہ اپنے ہی ایریے کے اندر اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں، دعا کرنی چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے ہمیشہ دعا میں، ہر چیز مانگتے رہتے ہیں اللہ جب پیسے ختم ہو گئے پیسے دے دے، اللہ بچہ یوں ہے تو یہ کر دے فلاں یہ، ارے دعا یہ مانگو اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ تو میرے لیے آسانی عافیت کے ساتھ نیک بندے کی ملاقات مقدر فرما دے۔ سب کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے کو صحیح معنی میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ والوں کے سینگ نہیں ہوتے، سینگ نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے انہیں پہچاننے کا ایک بہت آسان سا فارمولہ بتلا دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کے دلوں کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، تقوی ٹپکتا ہے ہر چیز میں، عبادت میں، معاملات میں، معاشرت کے اندر، یہی ہے عبادت، معاملات، معاشرت۔ کچھ چھپے رستم بھی ہوتے ہیں، کچھ چھپے رستم بھی ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حرم شریف کے اندر ایک ہمارے تعلق پہچاننے والے نوجوان ملے، تو مجھ سے کہنے لگا کہ حضرت یہ تو مکہ معظمہ میں، نے کہا جی بیت اللہ شریف ہے، فرمایا کہ سرکاری جگہ میں تو سرکاری آدمی بہت ہوتے ہیں، بالکل سرکاری جگہ میں تو سرکاری آدمی ہوتے ہیں، تو کہا کہ یہ تو سرکار الہی ہے، یہ سرکار الہی کے آدمی ان سے ملنا ہے، یعنی مطلب ہے کہ بڑی ہستیوں سے ذرا ملاقات کرنی ہے۔ تو اسی وقت میں کہیں جا کے آیا تھا، میں نے کہا چل لے کے چلتا ہوں، اور اس کو لے کے نکلا، اور کہاں لے کے نکلا؟ وہ سمجھا کہ کہیں میزاب رحمت پہ لے جا رہا ہوگا، کہیں پہ ملتزم پہ لے جا رہا ہوگا، سیدھا میں نے اس کو نکالا اور نکال کے لے گیا حرم شریف سے باہر، مسجد سے باہر، اور لے کے گیا تو بالکل باہر کو لے جا کر وہ جو دورات المیاہ ہے جہاں آدمی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے اوپر والے حصے میں کونے کے اوپر کوئی ایک صاحب اس طرح کے چادر تانے لیٹے پڑے موجود تھے، اور اندر ہی اندر اللہ 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 بول رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹھ یہاں پہ دیکھ لے یہاں پہ۔ اللہ والے کو اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کیا کرتے، وہ ظاہر نہیں، وہ چھپے ہوتے ہیں۔ اب ہماری اپنی تڑپ ہونی چاہیے کہ وہ کہاں ملیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ بس مجھے دو باتیں بتلانی تھی، ایک تو دعا مانگو یا اللہ ہمیشہ اچھے بندوں کا ساتھ عطا فرما، اور نمبر دو کے اوپر اپنے ہی حصے میں، اپنے ہی ایریے کے اندر اللہ کے نیک بندے ہوتے، انہیں تلاش کر کے اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھو۔ دیکھو ان کے بغیر تو گاڑی نہیں چلتی۔ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگنے کو دیا، اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر اس اہدنا الصراط المستقیم کے اندر یہ نہیں کہ صرف جو ہے یہ کہ
وہ صراط مستقیم قرآن مجید کی شکل میں، فرما قرآن تو ہے ہی لیکن وہ قرآن پہ عمل کرنے والے صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ آپ نے انعام و احسان فرمایا۔ تو معلوم ہوا کتاب اللہ بھی چاہیے، اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ رجال اللہ بھی چاہیے، اللہ کے بندے بھی چاہیے، اور اللہ کے بندے کا اپنے ہی درمیان ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کسی جو ہے اس کے نیک بندے کو معمولی سمجھنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم یسر لنا جلیسا صالحا، اللہم یسر لنا جلیسا صالحا، اللہم یسر لنا جلیسا صالحا، اللہم آتنا افضل ما توتی بہ عبادک الصالحین، اللہم لا تنزع منا صالح ما آتیتنا۔ مالک ہم سب کو تو معاف فرما دے، زندگی کے بدعملیوں کو معاف فرما، تیرے نیک بندوں کا ساتھ ہمیشہ رہے تیرے فضل و کرم سے، ان کی دعاؤں میں ہمیشہ لگے بندے رہے یا اللہ تیرے فضل و کرم سے، یا اللہ ایسا ہمارے حق میں فیصلہ فرما دے، نظام بنا دے، اے کریم آقا نیک بندوں کے ساتھ رہنے کی سعادت عطا فرما دے، اے اللہ تیری معرفت عطا فرما، تیری محبت عطا فرما، تیرے بندوں کی گستاخی کرنے سے ہمیشہ ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ظاہر سے بھی صحیح کر دے، اندر سے بھی صحیح کر دے، اے کریم آقا ہمارے باطن کو صحیح کر دے، باطن سے کینہ نکال دیجئے، حسد نکال دیجئے، اے اللہ ظلم و ستم نکال دیجئے، اے کریم آقا کسی کے سلسلے کی، اے کریم آقا کسی کے متعلق کی بدگمانی نکال دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، جنت میں آدمی قلب سلیم کے ساتھ پہنچے گا، ہمیں سلامتی والا دل عطا فرما دے، اللہم نقی قلبی، اللہم نقی قلبی خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، سفید کپڑے کو جس طرح سے میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے ہمارے دلوں کو بھی میل کچیل سے، اے اللہ ہر طرح کے گناہوں کی نحوستوں سے، کالکوں سے، سیاہیوں سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما دے، اے کریم آقا اے اللہ شان عبدیت عطا فرما، اے اللہ سب سے بڑا مقام بندہ بننا ہے، اپنے آپ کے متعلق یہ دھیان جمانا کہ میرے مالک کا میں نوکر ہوں، میرے مالک کا میں غلام ہوں، اس کے ہر حکم کو ادا کرنے کا میں ذمہ دار ہوں، اے اللہ ہمیں شان عبدیت عطا فرما دے، اے کریم آقا ماہ مبارک کا ایک حصہ بلکہ اے اللہ سارا حصہ گزر چکا، اے کریم آقا بس اب چند گھڑیاں باقی ہے مولا، اس ماہ مبارک کی اے اللہ وصولی کی سعادت عطا فرما، اب اس کا ایک ایک سیکنڈ اس دنیا نہیں بلکہ ایسی ہزاروں دنیا سونا بھر کر ہو، اے اللہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ایک ایک سیکنڈ ہے، ہمیں اس ایک ایک سیکنڈ کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، معافی مانگنے کی سعادت عطا فرما، اے اللہ عبادت پر اترانے سے بھی ہماری حفاظت فرما دے، مالک جتنے بیٹھے ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما، بندے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں ہر ایک کی ہر چاہت پوری فرما، بطور خاص تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم میں کہ ہر ایک بیمار ہے ہماری بیماریاں تو دور فرما دے، اے اللہ اے کریم آقا کسی کو کہتر سمجھنا، کم سمجھنا، اپنے کو بڑا سمجھنا، اس سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ ساری چیزیں آپ عطا فرماتے ہیں، آپ کو دیتے بھی آتا ہے، آپ کو لیتے بھی آتا ہے، مولا چھین کر محروم کر دینا بھی تجھے آتا ہے، اے کریم آقا اے اللہ
دی ہوئی نعمتوں سے محروم ہو جائے، اس سے ہم حفاظت چاہتے مولا، اپنے لیے تیرے تمام بندوں کے لیے ہم مانگتے ہیں، اے کریم آقا گستاخیوں سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ ہماری آج تک کی مانگی ہوئی دعائیں قبول کر لے، ہمیشہ ذاکر شاغل، یا اللہ ذاکر شاگر بنے رہنے کی سعادت عطا فرما، دعا قبول کر لے۔ جو اول دن میں 4 رکعت نماز پڑھے اس کے لیے پورا دن اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، اے اللہ ہمیں اپنے اپنے اعتبار سے شروع دن میں 4 رکعت اشراق کے عنوان سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعا قبول کر لیں۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اغلو، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام۔ درود شریف پڑھنے میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلو صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا اللہ 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 الا اللہ، لا الہ
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم درود شریف پڑھو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت